السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عطاء الحق۔ پروگرام یورپ کی آواز لے کر وینس ٹیلی ویژن لندن اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، مختلف قسم کے مختلف موضوعات پر پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ آج ایک خصوصی پروگرام، خصوصی موضوع، وہ اس حوالے سے کہ ایشیا میں دو اہم ترین ممالک پاکستان اور ہندوستان، جو کہ اس وقت ایشیا کی ترقی کے حوالے سے اور ایشیا میں امن قائم کرنے کے حوالے سے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان تعلقات کو اور بہتر بنانے کے لیے آج ہمارے درمیان جو مہمان موجود ہیں ان کے تعارف کی طرف چلتا ہوں، گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہمارے مہمان موجود ہیں ان کی باتوں سے مستفید ہوا جا سکے۔ جناب جاوید اقبال راجہ صاحب، جو کہ پیس انٹرنیشنل ایک فورم ہے، اس کے چیئرمین ہیں، یہ آج کے ہمارے پہلے مہمان۔ آج کے دوسرے مہمان جناب راجن سہگل صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں پاکستان انڈیا فرینڈشپ فورم یو کے، اور ان کے ساتھ تیسرے اور آخری مہمان تشریف فرما ہیں جناب سلیم شیخ صاحب، جو کہ صدر ہیں پاکستان انڈیا فرینڈشپ فورم یو کے۔ تینوں مہمانوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج آپ خصوصی طور پر ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، سخت سردی کے باوجود۔ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ راج صاحب، آپ سے شروع کریں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت ایشیا میں پاکستان اور ہندوستان کے درمیان تعلقات جو مضبوط ہونے چاہیے اور جو میسج پوری دنیا کو آگے جانا چاہیے، اس میں دونوں ممالک پاکستان میں ہوں یا برطانیہ میں مقیم یا پوری دنیا میں مقیم، یورپ میں مقیم، پاکستانی اور ہندوستانی کمیونٹی جو ہے وہ کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ پیس انٹرنیشنل دونوں ممالک کے تعلقات کو مضبوط بنانے کے حوالے سے کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ آپ نے تو سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ خیر، شروع کرتے ہیں کہ جو ایک عرصے سے جو مذاکرات پاکستان اور ہندوستان کے درمیان چل رہے تھے، وہ معاملات ممبئی اٹیک کے بعد آ کے رک گئے، اور اس میں ہندوستان کی حکومت کے کچھ تحفظات، ان کی ڈیمانڈز اور ان کے شک و شبہات جو تھے وہ ڈائریکٹلی پاکستان کے اوپر تھے، جس میں پاکستان ISI کو کرٹیسائز کیا گیا، اور اس وقت کرٹیسائز کیا گیا جس وقت کے ایک دم سے جب حالات پیدا ہوئے، 27 نومبر میرا خیال ہے ممبئی اٹیک کی ڈیٹ تھی، اور اس وقت پاکستان کے بیچ میں جو حکومت، ایک نئی حکومت آئی، اور اس کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھا، اور نہ صرف وہ پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات کے لیے سیٹ بیک تھا، میں کہوں گا کہ وہ اس پورے خطے کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھا، جس میں بے گناہ لوگوں کی جانیں گئی، اور اس کے اوپر ہم جتنا بھی افسوس کریں وہ کم ہے۔ لیکن سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی ایسے واقعات ہوتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں جو ماضی میں ہوئی، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، ہم جب آج کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ اس وقت وہ اعتماد کا فقدان ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو اعتماد کا فقدان ہے، اس کے لیے دونوں حکومتوں کو ایک ایجنڈے کے اوپر کام کرنا پڑے گا، اور وہ ہے اعتماد۔ وہ اعتماد تبھی بحال ہوگا جب سنجیدگی کے ساتھ ان پوائنٹس کے اوپر اپنے تحفظات کا اظہار دونوں ممالک، جس طریقے سے وزرائے خارجہ کی میٹنگز آپس میں ہوتی رہی، جس حوالے سے بیک ڈور ڈپلومیسی ہوتی رہی، اور جس حوالے سے پاکستان اور ہندوستان کے جو حالات وہ پورے خطے پہ ریفلیکٹ کرتے ہیں، اور اب دنیا سکڑ گئی ہے، اب ایک چیز کا اثر پوری دنیا پہ ہوتا ہے، اور ساؤتھ ایشیا دنیا کی پاپولیشن کا ایک جو آدھے آبادی ہے وہ ساؤتھ ایشیا میں ہے، اور نہ صرف اس کی اہمیت ہے، اس کی افادیت ہے، بلکہ آج دنیا کی بڑی سپر پاور امریکہ، برطانیہ، جرمنی، جو ڈیولپ کنٹریز ہیں، جاپان، وہ پاکستان کے اور ہندوستان کے
ان تعلقات کی وجہ سے بہت سی چیزیں رکی ہوئی ہیں، جس میں چائنا کی بڑی اہم پوزیشن ہے. تو سوال آپ نے کیا ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ حکومتیں ہیں ان کو ان تحفظات کے اوپر سنجیدگی کے ساتھ کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ قربان کرنا پڑے گا، اور جو فیصلہ کریں، جو بھی فیصلہ کریں، اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد ہو اور اس فیصلے کو تسلیم کیا جائے، مانو ہم تسلیم کیا جائے. ٹھیک ہے، گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. راجن سہگل صاحب آپ کی طرف چلتے ہیں. آپ چیئرمین ہیں پاکستان انڈیا فرینڈشپ فورم یو کے ایک بہت اہم ایک فورم ہے آپ کا، اور دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو، دونوں ممالک کے درمیان ریلیشن شپ کو مضبوط کرنے کے حوالے سے ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے، کر سکتا ہے، اور ان فیوچر بھی آپ کی پلاننگز ہوں گی. مگر جہاں تک یہاں پر برطانیہ میں یا برطانیہ سے باہر یا پورے یورپ میں ہم نے اس قسم کے جو فورم ہوتے ہیں وہ آپ کو نہیں لگتا کہ صرف تقاریب جو فنکشنز ہوتے ہیں ان کی حد تک ہوتے ہیں، لمبی لمبی تقریریں کی، ڈنر کیا، اس کے بعد ہم ٹھیک ہے اپنے اپنے گھروں کو چل جاتے ہیں؟ کیا یہ میسیجز جو آپ اپنے فورم کے تھرو بھجوانا چاہتے ہیں، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میسیجز ہمارے وطنوں کو پاکستان انڈیا میں جاتے ہیں؟ اور اس کے علاوہ جو انہوں نے بات کی اعتماد کی، اس اعتماد کو بحال کرنے کا، اس وقت اعتماد نہیں ہے، جو بڑی حقیقت اور صاف سیدھی بات ہے، اعتماد کو بحال کرنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا فورم کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ جی، جو ابھی کیا ہو رہا ہے کہ جو عوام ہے، جو پبلک ہے، جو دونوں دوشے ان کو وہ آپس میں بھی دے ڈونٹ نو ایچ ادر. وہ سوچتے ہیں ہم پاکستانی ہیں، وہ ہندو ہیں، کہ ہم کیسے بیٹھ سکتے ہیں. ایک طرح سے دونوں میں ایک وار ہونے کی وجہ سے دشمنی سے پیدا ہوئی ہوئی ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو عوام ہے ان کو پہلے معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے میں کوئی فرق نہیں ہے آپس میں. بہتوں کی فیملیز موسٹلی پاکستانی جو ہیں ان کی سب کی فیملیز انڈیا کے اندر ہے، انڈینس ہیں ان کی فیملی بھی پاکستان میں ہے، پر بہت سے فرینڈس ہیں جو ایک دوسرے کو جانتے ہیں. اگر عوام ایک دوسرے کو جانے گی تو دیکھے گی کہ ہم میں کوئی فرق نہیں ہے، ہم ایک ہی فیملی ہے، اور ایک ہی فیملی تھے، آج پارٹیشن سے سب ایک ہی تھے، تو وہ ادھر ادھر ہو کے چلے گئے ہیں. تو سب سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک دوسرے کو ہم جانیں، اور یہ جاننا پارٹیوں میں نہیں، ہائی لیول پہ نہیں ہے. تو اس لیے ہم نے شروع کی ہے آن دا گراس روٹ لیول. جو ہم فنکشن کرتے ہیں وہ فنکشن ہائی پروفائل نہیں ہے. ہم کوشش کرتے ہیں فنکشن وہ کریں گی اس میں ہم اپنی طرف سے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اور موسٹلی فنکشن کر رہے ہیں جیسے کہ عید اینڈ دیوالی سیلیبریشن ہے، انڈین انڈیپینڈنس ڈے سیلیبریشن ہے، اور ہم اب پلان کر رہے ہیں کہ ہولی منائی جائے، بیساکھی منائی جائے، اور ریپبلک ڈے آف انڈیا آ رہا ہے آپ اس کی کو منایا کوشش جائے. ہے کہ عوام جو ہیں دونوں پاکستان اور ہندوستان کے عوام جو یہاں پر مقیم ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے، ان کو اکٹھا کیا جائے، وہ ملیں ایک دوسرے کو، جانیں، اور ایک دوسرے کنٹری میں جائیں. میں پاکستان کبھی نہیں گیا، میں یہ تبھی شروع کیا، میں 3-4 بار پاکستان ہو کے آیا ہوں. جب میں پاکستان گیا تو میرے جو حالات تھے، جو میری تھنکنگ تھی پاکستان اور لوگوں کے بارے میں بالکل غلط تھی. میں بہت ہی، جب وہاں پاکستان پہلی بار پہنچا تو بہت گھبرایا ہوا تھا. پلین سے اترا کہ کیا ہوگا پتہ نہیں، میرے کو اٹھا کے بند کر دیں گے. جو ہم دیکھتے ہیں سیریل فنکشن میں، ابھی کوئی آئے گا اٹھا کے میرے کو کہے گا اس کو بند کر دو اور ریمانڈ کرو. دماغ میں کئی باتیں تھی، لیکن جو پاکستان میں گیا، جہاں گیا، جس کو معلوم پڑا کہ ہندو ہے، انڈیا سے آیا، انڈین ہے، جو انہوں نے عزت دی، جیسے باتیں کری اور جو جاننا چاہتے تھے، میں نے کہا یہ بہت ضروری ہے کہ سب کو ایسے ہونا چاہیے. اگر ہم ایسے گروپ آرگنائز کریں اور لوگ جائیں ایک دوسرے کنٹری میں، ملے ایک دوسرے سے، اور ان کو معلوم پڑے گا ہمیں کوئی فرق نہیں ہے. اگر عوام اکٹھا ہوگا تو گورنمنٹ اپنے آپ صلح کرے گی. تو بہت امپورٹنٹ. اگر بچے گھر میں لڑتے رہیں گے، اگر بچے بہت اکٹھے ہو تو ماں باپ بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ وہ پریشر ڈالتے ہیں. میرے حساب سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ عوام کو اکٹھا کیا جائے، کہ جو لوگ ملتے ہیں ایک دوسرے سے ملیں، بلیں، اپنے گھروں میں بلائیں، ان کے گھر میں جائیں. وہی ہم کر رہے ہیں. ہم یہ پارٹیوں میں فنکشن نہیں کرتے. جو ہماری یہ پاکستانی فنکشن میں کہ ابھی کوئی ہم نے فنکشن 5 اسٹار ہوٹل میں نہیں کیا، ہاسٹل لاؤنج میں نہیں کیا، جو ہم کر سکتے ہیں، پر وہ ایم ہے ہی نہیں. وہ تو 300 آدمی ہیں جو جاتے ہیں 5 اسٹار ہوٹل میں یا ہاسٹل لاؤنج میں، ہاسٹل کمرے، وہی 300 آدمی آپ کو ہر فنکشن میں ملیں گے، وہ انڈین اور پاکستانی. ان کو چھوڑ کے ابھی جو ہم نے عید اور یہ عید کا اور ہولی دیوالی کا فنکشن کیا، سب بچے فیملیز وہاں ہیں، اور جو ایسے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ہم 2 فیملیز بیٹھے ہیں وہاں پر. بچے کھیل رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں. آپ نے اٹینڈ نہیں کیا، پر وینس نے ان کو کور اپ کیا تھا. دیکھنے کے بعد تھی، اس سے بہت انکریجمنٹ ملی. وہ 400 آدمی تھے، ایسے 600 آدمی لائیں، 800 آدمی لائیں.
फैमिलीज को लेके आए, बच्चों को लेके आए। यही हमारा। ठीक है, आगे चलते हैं। सलीम शेख साहब, ये बड़ी अच्छी इन्होंने बात की, एतमाद की भी बात की, मुंबई हमलों का भी जो है वो जिक्र हुआ।